رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر گہرے بادلوں کا راج تھا۔ ہوائیں اس قدر تیز تھیں کہ جیسے آج کسی طوفان کی پیشگوئی کر رہی ہوں۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی گیلے روڈ پر جلملا رہی تھی۔ ایزل کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور اس کا بھاری بھرکم سرخ عروسی جوڑا بارش کے پانی اور کیچڑ سے لت پت ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، اس قید سے نکلنے کے لیے جو اس کے نصیب میں زبردستی لکھ دی گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ شاید وہ لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یا اللہ میری مدد کرنا، مجھے ان درندوں سے بچا لے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ اچانک ایک موڑ کاٹتے ہوئے وہ سڑک کے درمیان آ گئی۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ بریکوں کی ایک زوردار چڑچڑاہٹ گونجی اور گاڑی اس سے محض چند انچ کے فاصلے پر آ کر رکی۔ ایزل خوف کے مارے وہیں جم گئی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر بکھری گیلی لٹوں کو پیچھے کیا۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ ایک مردانہ وجیح اور روبدار آواز گونجی۔ وہ شازم خان زادہ تھا، شہر کا نامور وکیل، جس کی شخصیت میں بلا کا غرور اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا 3 پیس سوٹ بارش کی بوندوں سے بھیگ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ ایزل نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص اسے کوئی مسیحا نہیں بلکہ ایک اور مصیبت لگ رہا تھا۔ تم دیکھ کر نہیں چلا سکتے تھے؟ ایزل نے اپنی لرزتی آواز میں سختی لانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ شازم نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر سامنے کھڑی لڑکی کا بغور جائزہ لیا۔ سرخ عروسی جوڑا، ہاتھوں میں مہندی، چہرے پر خوف اور حواس باختگی۔ اس کے وکیل دماغ نے سیکنڈوں میں کہانی بن لی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اوہ، تو یہ معاملہ ہے؟ آدھی رات کو سڑک پر دلہن بنی پھر رہی ہو؟ کہاں جانے کی تیاری تھی؟ یا یوں کہوں کہ کس کے ساتھ بھاگنے کی پلاننگ ہے آج؟ ایزل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس اجنبی کی ہمت کیسے ہوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس عذاب سے نکل کر آئی ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ ایزل نے دانت کچکچائے۔ ہر لڑکی تمہاری سوچ جیسی نہیں ہوتی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اور اپنے کام سے مطلب رکھو۔ وہ وہاں سے مڑ کر جانے لگی تھی لیکن لڑکھڑا گئی۔ پاؤں میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے ایک ٹیس اٹھی تھی۔ شازم نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی طنزیہ چمک تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گیا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، دونوں بھیگ رہے تھے۔ اس لمحے ایک عجیب سی کشش نے ماحول کو جکڑ لیا۔ ایزل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شازم کی گہری سی آنکھیں سیدھا اس کے روح میں اترتی محسوس ہوئیں۔ ایک پل کے لیے وقت تھم سا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رومانس اور ٹکراؤ ایک ہی نقطے پر آ ملے تھے۔ شازم نے اپنا سر جھکایا۔ اس کا لہجہ اب دھیما لیکن کاٹدار تھا۔ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو تو آدھی رات کو سڑک پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تمہارا وہ شہزادہ کہاں ہے جس کے لیے گھر سے نکلی تھی؟ لگتا ہے عین وقت پر دھوکہ دے گیا ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایزل نے گھبرا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ سنیں، میں اپنی مرضی سے نہیں بھاگی، وہ میرا کزن زبردستی۔ شازم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ بس، مجھے تمہاری گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں سننی۔ ایزل کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا اپنا کزن اسے زبردستی بیاہ کر اپنی جاگیر بنانا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگی ہے۔ اگر وہ بتاتی تو شاید یہ اجنبی اسے واپس وہیں چھوڑ آتا۔ ہاں، سمجھ لو جو سمجھنا ہے، مجھے جانے دو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ شازم کو اس کے آنسو دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا، لیکن اس کا انا پرست دماغ اسے ہمدردی کرنے سے روک رہا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھیں جو خاندان کی عزت خاک میں ملا کر بھاگ نکلتی ہیں۔ کہاں جاؤ گی؟ اس حلیے میں؟ شازم نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس پکڑ لے گی یا کوئی اور درندہ نوچ کھائے گا؟ شرافت سے گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ ایزل پیچھے ہٹی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ شازم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو گرفت میں لیا۔ اس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ بیٹھو گاڑی میں نہیں چاہتا کہ کل صبح کی اخبار میں کسی لاوارث دلہن کی خبر چھپے اور میں سوچتا رہوں کہ
کاش میں نے اسے بچا لیا ہوتا۔ وہ اسے زبردستی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھانے لگا۔ ایزل نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ویران سڑک پر اکیلے رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور پیچھے سے اس کا کزن بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس اجنبی کے ساتھ جانا فی الحال واحد راستہ تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی شاذم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول گرم اور پرسکون تھا، باہر کے طوفان کے برعکس، لیکن گاڑی کے اندر ایک خاموش طوفان دونوں کے درمیان پل رہا تھا۔ ایڈریس؟ شاذم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ایزل نے ہونٹ کاٹے۔ وہ اسے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ نہیں بتا سکتی تھی، جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی محفوظ جگہ تھی، اس کی پرانی دوست کا گھر جو شہر کے دوسرے کونے میں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک علاقے کا نام بتایا۔ شاذم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی، اس کے مہندی لگے ہاتھ آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے شاذم کا دل چاہا کہ اپنی کوٹ اتار کر اسے دے دے، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ امیر گھر کی بگڑی ہوئی اولاد لگتی ہو۔ شاذم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ ماں باپ نے لاڈ پیار سے پالا ہوگا، اور تم ایک رات میں سب کچھ لٹا کر سڑکوں پر خوار ہو رہی ہو۔ یہ آج کل کی محبت بنا صرف تباہی ہے۔ ایزل کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اس شخص کی باتیں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھیں۔ تمہیں کیا پتہ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ تم جیسے لوگ صرف اپنی اونچی گاڑیوں میں بیٹھ کر ججمنٹ پاس کر سکتے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ کوئی لڑکی تبھی سڑک پر آتی ہے جب اس کے اپنے گھر کی چھت اس پر تنگ کر دی جائے۔ شاذم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی تھی یا بہترین اداکاری، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں جو درد تھا وہ شاذم خانزادہ کو بھی خاموش کروا گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، لیکن ان دونوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس داستان کا بس ایک ہلکا سا آغاز تھا جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ شاذم نے سائیڈ مرر میں دیکھا، پیچھے کوئی گاڑی ان کا پیچھا نہیں کر رہی تھی، لیکن ایزل بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے موت اس کے تعاقب میں ہو۔ کیا وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ شاذم نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں اب طنز کی جگہ ایک وکیل کی تفتیشی سنجیدگی تھی۔ ایزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا اسے بتا دے؟ کیا وہ یقین کرے گا؟ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شاذم کا فون بج اٹھا۔ سکرین پر چچا جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شاذم نے فون کاٹ دیا۔ گاڑی کے ٹائر گیلے اسفالٹ پر رگڑ کھاتے ہوئے رک گئے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن رات کی تاریکی اور گہرا سناٹا ابھی بھی ماحول پر مسلط تھا۔ شاذم نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت ڈھیلی کی اور ایک سرد نگاہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ وہ ابھی بھی سہمی ہوئی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اس گاڑی سے نکلنے کے لیے بے تاب ہو۔ یہ تمہاری منزل ہے۔ شاذم کی بھاری آواز گاڑی کے سکوت میں گونجی۔ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں اس کی یونیورسٹی کی دوست رہتی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن باہر قدم رکھنے سے پہلے رکی اور مڑ کر شاذم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی تضحیک اور طنز تھا جو ایزل کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا۔ شاذم نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو۔ جس کے ساتھ بھاگنے کا پلان تھا وہ تو شاید نہیں آیا، لیکن یہ پیسے کچھ دن گزارا کرنے کے کام آئیں گے۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیوں کو پیسوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ایزل کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس شخص نے اسے لفٹ دی تھی، لیکن بدلے میں اس کی عزت نفس کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ اس نے شاذم کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھو مسٹر۔ میں نے لفٹ مانگی تھی، بھیک نہیں۔ میں مجبور ضرور ہوں، لیکن بغیرت نہیں۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور دروازہ زور سے بند کیا۔ شاذم نے اسے اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی۔ عجیب ڈرامے باز لڑکی تھی۔ چہرہ تو معصوم تھا، لیکن حرکتیں وہی آوارہ لڑکیوں والی۔ خیر، مجھے کیا؟ اس نے گاڑی کو گیئر لگایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس لڑکی کو وہ آوارہ سمجھ کر چھوڑ آیا ہے وہ کس کرب سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ ایزل نے اپنی دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا اور اس کی دوست نے اسے دلہن کے لباس میں بھیگا ہوا دیکھا تو حیرت سے چیخ پڑی۔ ایزل اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے دماغ میں پچھلے چند گھنٹوں کا بھیانک منظر گھوم گیا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر میں قید تھی۔ ماں کے انتقال اور باپ کی علیحدگی کے بعد وہی گھر اس کا ٹھکانہ تھا، لیکن وہاں اس کی خالہ کا بیٹا یاسر کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ یاسر کی گندی نظریں ہمیشہ ایزل کا پیچھا کرتی تھیں۔ آج رات حد ہو گئی تھی۔ یاسر نے بندوق کی نوک پر مولوی کو بلایا تھا۔
اور زبردستی نگاہ پڑوانے کی کوشش کی تھی۔ ایزل کو وہ لمحہ یاد آیا جب یاسر نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے زبردستی قبول ہے کہنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ایزل نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے پاس پڑا گلدان یاسر کے سر پر دے مارا تھا اور وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ننگے پاؤں سڑکوں پر بھاگی تھی تاکہ اس جہنم سے نکل سکے اور پھر شاذم کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ شاذم کو لگتا تھا کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگنے نکلی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی پاکیزگی بچا کر بھاگی تھی۔ 2 دن گزر گئے۔ خانزادہ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح باروب اور خاموش تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ شاذم اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا جب باہر گاڑیوں کے رکنے اور شور کی آواز آئی۔ شاذم کی والدہ بیگم سلمہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے وہاب بھائی آ گئے ہیں۔ شاذم نے اخبار سائڈ پر رکھا۔ اس کے چچا وہاب خانزادہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت پریشان تھے، کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ان کی بیٹی جسے وہ برسوں پہلے کھو چکے تھے وہ زندہ ہے۔ شاذم کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ چچا جان محض وہم کا شکار ہیں۔ اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا اور وہاب خانزادہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ دیکھو سلمہ بھابی، دیکھو شاذم، میری دعا قبول ہو گئی، میری بیٹی مل گئی، میری ایزل واپس آ گئی۔ وہاب صاحب کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شاذم نے بیزاری سے گردن موڑی کہ چچا جان پھر کسی بہروپیہ لڑکی کو لے آئے ہوں گے، لیکن جیسی اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی، اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ لرز گیا۔ وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن شاذم اس چہرے کو نہیں بھول سکتا تھا جس سے وہ 2 رات پہلے سڑک پر ٹکرایا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہی لڑکی جسے اس نے آوارہ سمجھ کر پیسے دینے کی کوشش کی تھی، وہی لڑکی جو دلہن کے لباس میں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ شاذم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غصہ امڈ آیا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے چچا جان؟ شاذم کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ ایزل نے ڈر کر سر اٹھایا۔ سامنے شاذم کو دیکھ کر ایزل کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ وہی مغرور شخص تھا جس نے اس رات اس کی تذلیل کی تھی۔ وہ یہاں اس گھر کا وارث تھا۔ یہ سوچ کر ایزل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تم اسے جانتے ہو شاذم؟ وہاب صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ شاذم نے ایزل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ اتنی اچھی اداکارہ بھی ہے۔ 2 دن پہلے یہ سڑکوں پر دلہن بنی کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج آپ کی بیٹی بن کر اس گھر پہ آ گئی۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بس کرو۔ شاذم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ چچا جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی کوئی کھوئی ہوئی بیٹی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دھوکے باز ہے جو شاید پیسے اور پناہ کے لیے آپ کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ ایزل تڑپ اٹھی۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں تو خود بابا کے آفس گئی تھی، وہاں بڑی مشکل سے ان تک رسائی ملی اور انہوں نے مجھے پہچانا۔ آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ میں نے خود اسے رات کے اندھیرے میں سڑک پر آوارہ گردی کرتے دیکھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا، لیکن پورا سچ آپ نہیں جانتے۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی تھی، لیکن میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میرے بابا سب جانتے ہیں۔ حویلی کے حال میں سناٹا چھا گیا۔ ایزل نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اب تذبذب کا شکار لگ رہے تھے۔ شاذم کی بات اس گھر میں قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلنا ہوگا، شاذم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور ایزل کی طرف بڑھا۔ نہیں شاذم بیٹا، وہاب صاحب بیچ میں آ گئے۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے۔ شاذم نے دانت پیسے۔ یہ سب ڈرامہ ہے اور میں یہ ڈرامہ بھی ختم کر دوں گا۔ دونوں کے درمیان نگاہوں کا ایک شدید ٹکراؤ ہوا۔ ایزل کی آنکھوں میں بے گناہی کی اپیل تھی، جبکہ شاذم کی آنکھوں میں شک اور نفرت کی آگ تھی۔ کہانی اب ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی، جہاں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے جنگ لڑنی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں حویلی کی اونچی دیواروں کو چھو رہی تھیں۔ ایزل کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ مخمل کے بستر اور شاہانہ کمرے کی آرائش اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تقدیر کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔
کل تک وہ ایک چھت کو ترس رہی تھی اور آج وہ وہاب خان زادہ کی بیٹی بن کر اس حویلی میں موجود تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے والد نے اس کے لیے نئے کپڑے بھجوائے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ کسی کھلی ہوئی کلی کی طرح لگ رہی تھی، مگر چہرے پر بیزاری اور غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال میں پہنچی جہاں ناشتہ لگ چکا تھا۔ سب گھر والے میز کے گرد موجود تھے۔ وہاب صاحب کی نظر جیسے ہی ایزل پر پڑی، ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہاب صاحب نے شفقت سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایزل خاموشی سے چلتی ہوئی آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے شازم پر پڑی جو اپنے موبائل میں مگن تھا، لیکن ایزل کے آتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں وہی سرد مہری اور شک موجود تھا جو کل رات تھا۔ دادی جان نے غور سے ایزل کا چہرہ دیکھا اور ان کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ یا اللہ، یہ تو بالکل زویا ہے، وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ دادی کی آواز میں یقین تھا۔ وہاب صاحب نے مسکرا کر تصدیق کی۔ جی اماں، یہ میری اور زویا کی ہی نشانی ہے۔ اس کی شکل ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ میرا خون ہے۔ میز پر موجود باقی لوگوں نے بھی سر ہلایا۔ سب کو یقین آ چکا تھا سوائے شازم کے۔ اس نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے ایک طنزیہ جملہ اچھالا۔ شکلیں تو مل ہی جاتی ہیں دادی جان، اہم بات کردار ہوتا ہے جو اکثر خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ایزل کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ سے ٹکرایا۔ اس نے غصے سے شازم کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ طنز کس کے لیے ہے۔ کردار کی بات وہ لوگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے جو دوسروں کو جانے بغیر ان پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ایزل نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ مگر کاٹدار تھا۔ شازم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا جواب ہے، لیکن میں وکیل ہوں مس ایزل۔ میں تب تک یقین نہیں کرتا جب تک ثبوت نہ مل جائے، اور فی الحال میرے پاس جو ثبوت ہیں وہ تمہارے حق میں نہیں جاتے۔ اس سے پہلے کہ ایزل کچھ بولتی، وہاب صاحب نے بات کاٹ دی۔ شازم بس کرو، وہ تمہاری کزن ہے اور اس گھر کی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ کن حالات میں یہ بچی یہاں آئی ہے؟ اس کی خالہ نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی ماں کے انتقال کے بعد وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جوان جہان بیٹی کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں، اس لیے میں اسے لے آیا۔ ایزل کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس کی خالہ نے کتنی چالاکی سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ کا بیٹا یاسر کس حد تک گر چکا تھا اور اسی وجہ سے وہ بھاگی تھی، لیکن خالہ نے الٹا قصوروار اسے ٹھہرا کر باپ کے حوالے کر دیا تھا تاکہ یاسر کی حرکتوں پر پردہ پڑ سکے۔ اور یہاں شازم سمجھ رہا تھا کہ وہ کس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اور ناکام ہو کر یہاں پناہ لینے آئی ہے۔ شازم نے کافی کا گھونٹ بھرا اور ایزل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ خالہ نے ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا یا پھر بیٹی نے کوئی ایسا گل کھلا دیا تھا کہ انہیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا؟ سنا ہے شریف گھرانوں کی بیٹیاں راتوں کو سڑکوں پر نہیں بھاگتی۔ ایزل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے، بیٹھو ایزل۔ شازم کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا کہ ایزل کے قدم رک گئے۔ وہاب صاحب اور باقی گھر والے حیران تھے۔ شازم نے ٹشو سے منہ صاف کیا اور کھڑا ہو کر ایزل کے قریب آیا۔ بھاگنا کمزور لوگوں کا کام ہے، چاہے وہ گھر سے ہو یا ناشتے کی میز سے۔ اگر سچی ہو تو نظر ملا کر بات کرو۔ شازم کا قد اس سے کافی اونچا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ایزل کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس قربت نے ایزل کو ایک پل کے لیے کنفیوز کر دیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں کسی کو صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتی مسٹر شازم، خاص طور پر اسے جو اپنی عقل کی بجائے اپنے تعصب سے سوچتا ہو۔ شازم نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی تو تم نے صرف میرا تعصب دیکھا ہے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ تم اس گھر کو لوٹنے یا بے وقوف بنانے آئی ہو تو میرا وہ روپ دیکھو گی کہ بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ میری نظر تم پر ہے۔ ایک غلط حرکت اور تم اس گیٹ سے باہر ہوگی۔ شازم سیدھا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے شان سے وہاں سے چلا گیا۔ ایزل مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اس شخص کا غرور توڑنا اب اس کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ وہ اسے دکھائے گی کہ ایزل وہاب خان کون ہے۔ ناشتے کے بعد وہاب صاحب نے ایزل کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، مجھے معلوم ہے تمہیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، لیکن اب یہ تمہارا گھر ہے۔ تمہاری یونیورسٹی کا داخلہ بھی میں کروا دوں گا۔ تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔
ایزل نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ شازم خانزادہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ شام کو ایزل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ باغ میں شازم کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ایزل کی نظر اس پر پڑی تو اتفاق سے شازم نے بھی اوپر دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ فاصلہ زیادہ تھا، لیکن کشش اور نفرت کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ شازم نے اسے دیکھ کر فون کان سے ہٹایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ ایزل نے تنفر سے رخ موڑا اور اندر جانے لگی، لیکن دل کی دھڑکن بھی ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ جنگ آسان نہیں ہونے والی تھی۔ ایک طرف اس کا ماضی تھا جس کا سچ ابھی چھپا ہوا تھا، اور دوسری طرف شازم کا شک جو تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا تھا۔ حویلی میں ایزل کو آئے ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ یہ 15 دن اس کے لیے کسی قید سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنے کی عادی تھی، مگر یہاں اسے سونے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کی ہر حرکت پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ صبح کے وقت وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ وہاب صاحب لاؤنج میں بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ایزل کو باہر جانے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے اینک درست کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے بیٹا؟ وہاب صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ بابا، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ میری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، ایزل نے پر امید لہجے میں کہا۔ اسے لگا تھا کہ شاید باپ کے گھر آنے کے بعد اسے کچھ سکون ملے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہاب صاحب نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ بیٹا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ فی الحال تم یونیورسٹی نہیں جا سکتی۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تم ایک معمولی گھرانے سے اچانک خانزادہ خاندان کی وارث بنی ہو۔ تمہاری سیکیورٹی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دشمن طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایزل کا دل بجھ گیا۔ لیکن بابا، میں کب تک ایسے گھر میں قید رہوں گی؟ میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ مجھے باہر کی ہوا چاہیے۔ ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے شازم اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی اور روپ تھا۔ چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شازم نے چلتے ہوئے ایزل کے پاس آ کر توقف کیا۔ اس کی نگاہوں نے ایزل کے حلیے کا بغور جائزہ لیا۔ باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے مس ایزل، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو موقع ملتے ہی غائب ہونے کی طاق میں ہوں۔ ایزل نے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ تم ہر معاملے میں اپنی ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ یہ میرے اور میرے بابا کے بیچ کی بات ہے۔ شازم نے مسکرا کر جیب میں ہاتھ ڈالے۔ کیونکہ یہ حویلی میری ہے اور یہاں کے فیصلے بھی میرے ہوتے ہیں۔ چچا جان اسے سمجھا دیں کہ اگر اس نے گیٹ سے باہر قدم رکھا تو نتائج کی ذمہ دار یہ خود ہوگی۔ یہ کہہ کر شازم وہاں سے چلا گیا، مگر ایزل کا موڈ خراب کر گیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جیل میں ہے، جہاں کا جیلر شازم خانزادہ ہے۔ شام کے وقت ایزل سے کمرے میں نہیں بیٹھا گیا۔ وہ ٹہلنے کے لیے باغ میں نکل آئی۔ حویلی کا باغ بہت وسیع اور خوبصورت تھا، مگر ایزل کو یہ ویرانی کاٹ رہی تھی۔ اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی، جہاں سیکیورٹی گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیرا۔ اس کا دل چاہا کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل کر بھاگ جائے اور کھلی فضا میں سانس لے۔ وہ غیر ارادی طور پر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ گارڈ نے مؤدبانہ انداز میں راستہ روک لیا۔ بی بی جی، آپ باہر نہیں جا سکتی، خان صاحب کا سخت حکم ہے۔ ایزل کو شدید غصہ آیا۔ میں اس گھر کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، ہٹو راستے سے۔ اس نے زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز نے اسے وہیں جمنے پر مجبور کر دیا۔ لگتا ہے تمہیں بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی۔ ایزل نے پلٹ کر دیکھا۔ شازم اپنے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا اور اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کے سائے گہرے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ گارڈ وہاں سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہوائیں چل رہی تھیں جس سے ایزل کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر اس نے انہیں ہٹانے کی زحمت نہیں کی۔ تم پھر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ شازم نے اس پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ آخر کس سے ملنے کی اتنی بے چینی ہے تمہیں؟ وہ کون ہے جو باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ ایزل نے نظریں اٹھا کر اس کے سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی نہیں ہے باہر، میں صرف سانس لینا چاہتی ہوں۔ تم نے میری زندگی حرام کر دی ہے، مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنا بند کرو۔
شازم نے تنزیہ ہنسی ہنسی، شک نہیں یقین ہے مجھے، تم جیسے لڑکے اتنی آسانی سے عیش و آرام نہیں چھوڑتی جب تک کہ باہر کوئی اس سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ میں تمہیں جانتا ہوں ایزل، تمہاری یہ معصومیت میرے چچا کو بے وقوف بنا سکتی ہے، مجھے نہیں۔ میں تمہاری اصلیت سامنے لا کر رہوں گا۔ اس نے قدم بڑھایا تو ایزل گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کے کمر پیچھے موجود درخت کے تنے سے جا لگی۔ شازم نے اپنا ایک ہاتھ درخت کے تنے پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ فاصلہ مٹ سا گیا تھا۔ ایزل کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے راستے سے ہٹو شازم، ایزل کی آواز کانپ گئی۔ نہیں ہٹوں گا، شازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک تم سچ نہیں اگل دیتی تم اس حویلی کی چار دیواری میں قید رہو گی۔ میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے اپنی چالیں چلتی ہو۔ ایزل کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ شازم کی قربت اسے خوفزدہ بھی کر رہی تھی اور ایک عجیب سا جذبہ بھی بیدار کر رہی تھی جسے وہ نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ شازم کی نظریں اس کے چہرے کے نقوش پر بھٹک رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے شازم کی آنکھوں کی سختی مدھم پڑی اور وہاں ستائش کی ہلکی سی جھلک آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اپنی ٹائی کی ناٹ درست کی۔ یاد رکھنا ایزل خان، اگر تم نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شازم اسے وہیں تنہا چھوڑ کر واپس حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ایزل وہیں درخت سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس کا سانس ابھی بھی بے ترتیب تھا۔ یہ شخص اس کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نفرت اور شک کا کھیل انہیں کس موڑ پر لے جائے گا، مگر اتنا طے تھا کہ اب وہ شازم کے شکنجے سے آسانی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ حویلی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ آج وہاب صاحب کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی بیٹی ایزل کی واپسی کی خوشی میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ پورا شہر مدعو تھا اور ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایزل اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے والد نے اس کے لیے گہرے سرخ رنگ کا ایک انتہائی قیمتی اور نفیس لباس پسند کیا تھا جس پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ وہ اس لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہاب صاحب دروازے پر آئے اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایزل کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیشانی چومی۔ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، بس تم خوش رہو، یہی میری خواہش ہے۔ ایزل نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے باپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ آج رات اس گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا اور یہی وہ موقع تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس رش کا فائدہ اٹھا کر وہ یہاں سے بآسانی نکل سکتی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آج کسی بھی قیمت پر اس قید خانے سے فرار ہو جائے گی۔ وہ اپنے والد کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آئے۔ اس کے آتے ہی محفل میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس کے حسین سراپے پر جم گئیں۔ مرد و خواتین اس کے حسن کی تعریف کے بنا نہ رہ سکے، مگر ایک شخص تھا جس کی نظروں میں ستائش کی بجائے سرد مہری تھی۔ شازم ایک کونے میں کھڑا مہمانوں سے گفتگو کر رہا تھا، مگر جیسے ہی ایزل نیچے اتری اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں نے ایزل کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ سرخ رنگ اس پر غضب ڈھا رہا تھا۔ شازم نے خود کو اس کے حسن کے سحر میں کھونے سے روکا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خوبصورت چہرہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی نگاہوں میں سختی لے آیا اور اسے گھورنے لگا۔ ایزل نے بھی شازم کی تپتی ہوئی نظروں کو محسوس کیا۔ اس نے نفرت سے رخ موڑ لیا اور مہمانوں سے ملنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور حال میں رش بڑھنے لگا۔ موسیقی اور باتوں کے شور میں کسی کا دھیان دروازوں کی طرف نہیں تھا۔ ایزل نے محسوس کیا کہ اب صحیح وقت ہے۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور ہجوم سے الگ ہو کر سائیڈ والے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی پچھلے دروازے کی طرف گئی جو باغ کی طرف کھلتا تھا، اور وہاں سے دیوار پھاند کر باہر نکلنا آسان تھا۔ وہ اندھیرے میں چھپتی چھپاتی دروازے تک پہنچی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے آزادی کا احساس ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ کہاں جانے کا ارادہ شہزادی؟ ایک طنزیہ اور بھاری آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ ایزل کا خون خشک ہو گیا۔
یہ آواز وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹی۔ شاذم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی اور ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ ایزل یہی راستہ اختیار کرے گی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایزل کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ شاذم آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ایزل کو پیچھے دروازے سے ٹیک لگانی پڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ایزل کہ میری نظریں تمہارے تعاقب میں رہیں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اس فنکشن اور رش کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گی۔ تم جیسی لڑکیاں موقع پرست ہوتی ہیں۔ ایزل کو اپنی ناکامی اور شاذم کی باتوں پر شدید غصہ آیا۔ ہاں، جا رہی تھی میں، کیونکہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں کوئی شو پیس نہیں ہوں جسے تم لوگ دنیا کے سامنے نمائش کے لیے رکھو۔ مجھے جانے دو شاذم۔ شاذم نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے قریب دروازے پر رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کے چہروں کا درمیانی فاصلہ مٹ چکا تھا۔ شاذم کی گرم سانسیں ایزل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اتنا آسان نہیں ہے یہاں سے نکلنا، اور خاص طور پر تب جب شاذم خانزادہ پہرے دار ہو۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن تمہارے اندر کا چور مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ایزل نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر وہ چٹان کی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ الٹا اس نے ایزل کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے، ایزل نے تڑپ کر کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، شاذم نے سختی سے کہا۔ اب تم چپ چاپ میرے ساتھ اندر چلو گی اور مسکراتے ہوئے مہمانوں سے ملو گی۔ اگر تم نے ذرا بھی تماشا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں سب کے سامنے تمہاری وہ حقیقت کھول دوں گا جو میں نے اس رات سڑک پر دیکھی تھی۔ ایزل کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شاذم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاذم نے اس کے آنسو دیکھے تو اس کی گرفت قدرے ڈھیلی ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی ٹیس اٹھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ چلو اندر، شاذم نے حکم دیا۔ ایزل نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں جا رہی ہوں اندر، لیکن یاد رکھنا شاذم خانزادہ، ایک دن تم پچھتاؤ گے۔ ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے ایک بے گناہ لڑکی پر کتنا ظلم کیا ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی اور شاذم وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے الفاظ شاذم کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور اس کے ہاتھوں کے لمس میں ابھی بھی ایزل کی کلائی کی نرمی باقی تھی۔ اس جنگ میں آج پہ شاذم کی جیت ہوئی تھی، مگر اسے یہ جیت کھوکھلی کیوں لگ رہی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں پایا۔ رات کے اس پہر حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ہر کوئی اپنی نیند کے مزے لے رہا تھا، مگر ایزل کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ تقریب کی تھکاوٹ کے باوجود اس کا ذہن ابھی بھی شاذم کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہی خوفناک منظر تھا۔ یاسر کا مکروہ چہرہ اس کے بالکل قریب تھا، اور وہ ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ میں نکاح نامہ لیے کہہ کے لگا رہا تھا۔ ایزل چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز گلے میں گھٹ رہی تھی۔ یاسر آگے بڑھا اور اسے دبوچنے کی کوشش کی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے دور رہو۔ ایزل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی اس سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے لگا کہ یاسر ابھی بھی یہیں کہیں کمرے کے کونے میں چھپا بیٹھا ہے۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے کھلی ہوا چاہیے تھی، روشنی چاہیے تھی۔ وہ ننگے پاؤں بیڈ سے اتری اور دروازہ کھول کر دیوانہ وار باہر کوریڈور کی طرف بھاگی۔ اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ اسے بس کسی بھی طرح اس خوف سے دور جانا تھا۔ دوسری طرف شاذم ابھی بھی اپنے اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جو وہ کچن سے بھر کر لایا تھا۔ اچانک کوریڈور کے موڑ پر ایک تیز رفتار وجود اس سے بری طرح ٹکرایا۔ شاذم کا توازن بگڑا اور پانی کا جگ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ ایزل ٹکرانے کے بعد خود کو سنبھال نہ سکی اور پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ شاذم نے بجلی کی سی تیزی سے رد عمل ظاہر کیا، اس سے پہلے کہ ایزل زمین پر گرتی یا کانچ کے ٹکڑے سے زخمی کرتی۔ شاذم نے اپنا مضبوطی ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔
ایزل شاذم کے بازوں کے حصار میں تھی اور اس کا چہرہ شاذم کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ ایزل ابھی بھی خوف کے زیر اثر کانپ رہی تھی اور اس نے غیر ارادی طور پر شاذم کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ شاذم نے اسے خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے سیدھا کھڑا کیا، مگر گرفت نہیں چھوڑی۔ اس کی نظریں ایزل کے پسینے سے بھیگے چہرے اور خوفزدہ آنکھوں پر جم گئی۔ ایزل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت اور ڈر تھا کہ شاذم کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی کسی سے ملنے نہیں جا رہی تھی بلکہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگی ہے۔ ابھی وہ دونوں اسی پوزیشن میں کھڑے تھے کہ سیڑھیوں کے پاس سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ یہ بے حیائی! شاذم اور ایزل دونوں چونک کر الگ ہوئے۔ سامنے شاذم کی پھپھو کھڑی تھی جو شاید پانی پینے اٹھی تھی۔ انہوں نے دونوں کو اتنے قریب اور اس حالت میں دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کی چیخوں پکار سن کر حویلی کے باقی لوگ بھی جاگ گئے۔ وہاب صاحب، شاذم کی والدہ اور دادی جان سب ہڑبڑاتے ہوئے کوریڈور میں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا شاہدہ؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہاب صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ پوچھے اپنی اس لاڈلی بیٹی اور اپنے بھتیجے سے۔ پھپھو نے نفرت سے ایزل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آدھی رات کو یہ دونوں یہاں تنہا میں چپکے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ توبہ توبہ، ناک کٹوا دی اس لڑکی نے خاندان کی۔ ایزل کا رنگ سفید پڑ گیا۔ پھپھو جان، خدا کا خوف کریں، میں صرف ڈر گئی تھی اور گرنے لگی تو شاذم نے مجھے بچایا۔ ہاں بچایا، تن سے پھپھو بولی۔ ہمیں بچی سمجھ رکھا ہے؟ یہ سب بہانے ہیں، شاذم کو پھنسانے کے لیے تم یہ ڈرامے کر رہی ہو۔ شاذم نے غصے سے پھپھو کو دیکھا۔ پھپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ واقعی گرنے والی تھی اور کانچ بکھرا ہوا ہے۔ بس کرو شاذم، پھپھو نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مرد ہو، تم تو پردہ ڈالو گے ہی، لیکن بھائی صاحب اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، ملازموں نے بھی سن لیا ہے۔ کل کو پورے شہر میں بات پھیلے گی کہ خانزادہ حویلی میں کیا گل کھل رہے ہیں۔ وہاب صاحب کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایزل کو دیکھا جو رو رہی تھی اور شاذم کو جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں مزید اپنی پگڑی اچھلتے نہیں دیکھ سکتا، وہاب صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بابا، میرا یقین کریں، میں غلط نہیں ہوں۔ ایزل نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خاموش ہو جاؤ ایزل، وہاب صاحب دھاڑے۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہے، تم دونوں کی وجہ سے آج میری عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب وہاب صاحب کے اگلے لفظ کے منتظر تھے۔ کل سورج نکلنے سے پہلے شاذم اور ایزل کا نکاح ہوگا۔ ایزل کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ شاذم نے چونک کر چچا کو دیکھا۔ چچا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں کرنی ہوگی شاذم، یہ میرا حکم ہے۔ وہاب صاحب اٹل تھے۔ اگر تم دونوں نے اتنی قربت بڑھا ہی لی ہے تو اسے حلال رشتے میں بدلو۔ میں اپنی بیٹی کو زمانے کی باتوں کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ جاؤ تیاری کرو، ابھی مولوی صاحب کو بلایا جائے گا۔ ایزل بے جان قدموں سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جس قید سے وہ بھاگنا چاہتی تھی، تقدیر نے اسے اسی قید میں ہمیشہ کے لیے جکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاذم نے ایک زہریلی نظر ایزل پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نکاح کا لفظ کہنے میں جتنا آسان تھا، اس کا بوجھ اٹھانا اتنا ہی مشکل تھا۔ ڈرائنگ روم میں اجلت نے بلائے گئے مولوی صاحب نے ایجاب قبول کروایا اور چند منٹوں میں دو اجنبی نام ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ ایزل کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، جبکہ شاذم کا قلم کاغذ پر ایسے چل رہا تھا جیسے وہ کسی سزائے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد بزرگوں نے دعائیں دی اور ایزل کو شاذم کے کمرے میں بھیج دیا گیا، وہی کمرہ جو کل تک اسے ایک اجنبی کی پناہ گاہ لگتا تھا، آج اس کا قید خانہ بن چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، لیکن یہ خاموشی سکون والی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے والی تھی۔ ایزل بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور اب وہاں صرف ویرانی تھی
دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور شاذم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ ایزل کا دل دہل گیا۔ شاذم نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اسے کھینچ کر صوفے پر پھینک دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ شاذم تیز قدموں سے چلتا ہوا ایزل کے سامنے آیا اور جھک کر اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مبارک ہو مسز شاذم خانزادہ، آخر کار تم اپنی چال میں کامیاب ہو ہی گئے۔ خوش تو بہت ہوگی تم۔ ایزل نے تکلیف سے منہ بنایا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا بازو چھوڑو شاذم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد؟ شاذم نے ہنستے اس کا بازو جھٹک دیا۔ درد تو اب شروع ہوا ایزل۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم وہ گرنے کا ڈرامہ کرو گی اور پھپھو کو اپنی باتوں میں لا کر مجھ سے شادی کر لو گی تو میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا؟ بھول ہے تمہاری۔ ایزل نے اپنی کلائی سہلائی اور شعلہ ور نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی غلط فہمی دور کر لو شاذم خانزادہ، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ میں اس نکاح کے اتنے ہی خلاف تھی جتنے تم تھے۔ میرے لیے یہ دن میری زندگی کا سب سے منحوس دن ہے جب میرا نام تمہارے جیسے پتھر دل انسان کے ساتھ جڑ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، شاذم نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تم نے میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی ہے۔ تم ایک مصیبت ہو جو زبردستی میرے گلے پڑ گئی ہے، لیکن یاد رکھنا میں وہاب خان کا بھتیجا ہوں اور ایک پٹھان ہوں۔ میں رشتوں کی پاسداری کرنا جانتا ہوں مگر زبردستی تھوپے گئے رشتوں کو نبھانا نہیں جانتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ طلاق دے دو مجھے، ایزل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ طلاق؟ شاذم کے ہونٹوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری۔ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا تمہاری۔ طلاق دے کر میں چچا جان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں آزاد کر کے تمہارے مقاصد پورے ہونے دوں گا۔ تم اب اس کمرے میں رہو گی مگر میری بیوی بن کر نہیں، ایک قیدی بن کر۔ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا ایزل، مگر تمہیں وہ سکھ کبھی نہیں ملے گا جس کے خواب دیکھ کر تم اس حویلی میں آئی ہو۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر اس نے اسے بہنے نہیں دیا۔ مجھے تمہارے سکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ رشتہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گا۔ دیکھ لینا بہت جلد تم مجھ سے تنگ آ کر خود مجھے یہاں سے نکالو گے۔ شاذم صوفے کی طرف بڑھا اور وہاں سے اپنا تکیہ اٹھایا۔ تمہیں نکالوں گا نہیں بلکہ نظر انداز کروں گا، اور رہی بات شادی کی تو یاد رکھنا میں اپنی پسند کی شادی ضرور کروں گا، ایک ایسی لڑکی سے جو تمہاری طرح مکار اور دھوکے باز نہ ہو۔ تب تک تم اس کمرے کے کونے میں پڑی اپنی قسمت کو کوستی رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اور کمبل صوفے پر پھینکا۔ آج سے تم بیڈ پر سوگی اور میں صوفے پر۔ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی، ہمارے درمیان سوائے نفرت کے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایزل نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ تم اپنی انا کی خول میں رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاذم لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایزل بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات بہت لمبی ہونے والی ہے۔ ایک چھت کے نیچے دو اجنبی اب ایک ایسے رشتے میں بن چکے تھے جہاں ایک طرف نفرت کی دیوار تھی اور دوسری طرف انا کی جنگ، لیکن تقدیر اندھیرے میں مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نفرت کی یہ شدت ہی آگے چل کر محبت کی انتہا بننے والی تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ایزل کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاذم پہلے ہی تیار ہو کر کمرے سے جا چکا تھا۔ ایزل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاذم کے طعنوں سے ہار نہیں مانے گی۔ اگر وہ اسے قیدی سمجھتا ہے تو وہ بھی اسے دکھا دے گی کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ اس نے آنسو صاف کیا، شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ شادی کے بعد کے کچھ دن انتہائی تناؤ میں گزرے۔ گھر میں بظاہر سب معمول پر تھا مگر بند کمرے میں شاذم اور ایزل کے درمیان سر جنگ جاری تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور شاذم کورٹ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ اپنا کوٹ پہن کر لاؤنج میں آیا تو وہاب صاحب پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ شاذم کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھے۔ شاذم، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ وہ زمین والا کیس چھوڑ دو، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ان کا تعلق لینڈ مافیا سے ہے۔ مجھے تمہاری جان کی فکر ہے۔ شاذم نے اطمینان سے اپنی گھڑی پہنی اور مسکرایا۔ چچا جان،
آپ جانتے ہیں کہ میں کیس ہاتھ میں لینے کے بعد پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر وہ خطرناک ہیں تو میں بھی شازم خان زادہ ہوں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر انہیں دھول چٹا دوں گا۔ مگر بیٹا ضد مت کرو، وہاب صاحب نے اصرار کیا۔ ایزل جو کچن سے پانی لے کر آ رہی تھی وہیں رک گئی۔ اس نے پہلی بار شازم کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ آپ فکر نہ کریں چچا جان، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ حافظ، شازم نے اعتماد سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ایزل کو نہ جانے کیوں اس کے جانے کے بعد دل میں ایک عجیب سی ہول اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے سر جھٹک دیا کہ وہ کیوں ظالم انسان کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ دوپہر کے وقت حویلی کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ وہاب صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی خبر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ کیا ہوا؟ بیگم سلمہ گھبرا کر آگے بڑھیں۔ شازم پر حملہ ہوا ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، وہ سٹی ہسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ایزل جو سیڑھیاں اتر رہی تھی وہی پتھر کی ہو گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی اس کی موت کی خبر کا تصور ہی اسے لرزا گیا۔ وہ ننگے پاؤں ہی سب کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں موت کا سا سکوت تھا۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں تھے۔ ایزل دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے رونا کیوں آ رہا ہے۔ شاید انسانیت کے ناطے یا شاید اس رشتے کے ناطے جو زبردستی ہی صحیح مگر جڑ چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔ گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی لیکن خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ایزل نے اطمینان سے آنکھیں موند لی تو آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شازم کا وجود اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ 2 دن بعد شازم کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسے وہاب صاحب اور ڈرائیور سہارا دے کر گھر لائے۔ ایزل کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ شازم کا رنگ زرد تھا اور دائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہاب صاحب نے ہدایت دی اور پھر باہر چلے گئے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ کمرے میں اب صرف شازم اور ایزل تھے۔ شازم نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ درد کی شدت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایزل آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیاں ترتیب دینے لگی۔ پانی چاہیے؟ شازم کی کمزور آواز ابھری۔ ایزل نے فوراً جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا اور شازم کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے بہت احتیاط سے شازم کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شازم نے پانی پیا اور پھر اپنی آنکھیں کھول کر ایزل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ حیران تھا کہ جو لڑکی اسے دشمن سمجھتی تھی آج اس کی خدمت کر رہی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں مر جاتا تو تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ شازم نے دھیمی آواز میں طنز کرنے کی کوشش کی مگر لہجہ ساتھ نہیں دے سکا۔ ایزل کا ہاتھ لرزا مگر اس نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں اور ویسے بھی مجھے بیوہ ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ لیٹی رہو اور اپنی زبان کو بھی آرام دو۔ ایزل نے اس کا تکیہ درست کیا اور اس پر کمبل اوڑھا۔ شازم اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی شازم کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ جو ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی آج ایک ذمہ دار بیوی کی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اگلے چند دن ایزل کا معمول بن گیا کہ وہ شازم کے کھانے پینے اور دوائیوں کا خیال رکھتی۔ وہ اپنی ساری بغاوت بھول چکی تھی۔ شازم جب درد سے کراہتا وہ ایزل کا دل تڑپ اٹھتا۔ وہ راتوں کو جا کر اس کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ ایک رات شازم کو بخار ہو گیا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ ایزل نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھی۔ شازم نے نیند خانودگی میں ایزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ۔ ایزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ساری رات وہیں بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں محبت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ اپنی انا کے خول میں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شازم کے دل میں بھی برف پگھل رہی ہے یا یہ محض اس کی بیماری کی کمزوری ہے۔ صبح شام کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایزل کرسی پر بیٹھی سر بیڈ پر رکھے سو رہی ہے اور اس کا ہاتھ ابھی بھی شازم کے ہاتھ میں ہے۔ شازم نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچا تو ایزل ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟
درد تو نہیں ہو رہا؟ ایزل نے گھبرا کر پوچھا۔ شاذم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں ایزل کے چہرے پر جمی تھی۔ تم سو جاؤ، تمہاری آنکھیں سوج رہی ہیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایزل نے نظریں چرا لی۔ شاذم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ فکر صرف انسانیت نہیں ہے۔ اس حادثے نے ان کے درمیان کھڑی نفرت کی دیوار میں دراڑ ڈال دی تھی، لیکن کیا یہ دراڑ محبت کا راستہ بنا پائے گی یا کوئی نیا طوفان ابھی باقی تھا؟ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ شاذم کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی تھی، لیکن زخم کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے ابھی بھی مکمل بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی۔ ایزل ان 2 دنوں میں سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی شاذم کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اب ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ تبدیلی خود ایزل کے لیے بھی حیران کن تھی، لیکن وہ اس جذبے کو کوئی نام دینے سے گریز کر رہی تھی۔ شاذم اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری فائلز چیک کر رہا تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دی اور اطلاع دی کہ کوئی مس حمیرہ ملنے آئی ہیں۔ شاذم نے اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ماڈرن اور خوش لباس لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ حمیرہ تھی، شاذم کی کولیگ جو یونیورسٹی کے زمانے سے اسے پسند کرتی تھی، لیکن شاذم کی اچانک شادی کی خبر نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ او مائی گاڈ شاذم، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ حمیرہ نے کمرے میں آتے ہی اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور بنا کسی تکلف کے شاذم کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ضرورت سے زیادہ فری تھا۔ ایزل جو کچن سے شاذم کے لیے یخنی لے کر آ رہی تھی، دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ حمیرہ کا یوں شاذم کے قریب بیٹھنا، اس کے بازو پر ہاتھ رکھنا اور اتنے پیار بھرے لہجے میں بات کرنا ایزل کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس کے اندر برسوں سے سوئی ہوئی ایک انجانی جلن نے سر اٹھایا۔ وہ جسے سمجھتی تھی کہ اسے شاذم کی پرواہ نہیں، آج کسی دوسری عورت کا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اندر آئے اور یخنی کا پیالہ میز پر زور سے رکھا، جس کی آواز سے حمیرہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ حمیرہ نے ایزل کو سر تا پیر تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایزل نے گہرا سانس لیا اور پورے حق کے ساتھ جا کر شاذم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر شاذم کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لیا اور حمیرہ کو ایک سرد نگاہ سے دیکھا۔ میں شاذم کی بیوی ہوں، مسز ایزل شاذم خانزادہ۔ اور آپ؟ حمیرہ گڑبڑا گئی۔ میں حمیرہ ہوں، شاذم کی کولیگ اور اچھی دوست۔ ایزل کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، تو آپ دوست ہیں؟ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نے شاذم کو مکمل آرام کا کہا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کے آفس کی ٹینشن یا لمبی باتوں سے منع کیا ہے۔ شاذم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایزل کو دیکھا، جو اس وقت کسی شیرنی کی طرح اپنے علاقے کا دفاع کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ایزل کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی ملکیت دیکھی تھی۔ میں تو بس عیادت کرنے آئی تھی، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ حمیرہ نے صفائی پیش کی اور دوبارہ شاذم سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ شاذم، وہ کلائنٹ پوچھ رہا تھا۔ مس حمیرہ، ایزل نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ اب 2 ٹوک تھا۔ میرا خیال ہے عیادت ہو گئی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ شاذم کے آرام کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی نیند میں کسی بھی قسم کا خلل پڑے۔ آپ کے آفس کی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ حمیرہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شاذم کو دیکھا کہ شاید وہ اس سے روکے گا، لیکن شاذم خاموش تماشائی بنا اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے ایزل کا یہ پوزیسو انداز اور حکم چلانا بے حد بھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا شاذم۔ حمیرہ نے بیزاری سے اپنا بیگ اٹھایا اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ حمیرہ کے جاتے ہی ایزل نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور ایک اطمینان کا سانس لیا۔ جب وہ واپس مڑی تو شاذم کی شرارتی نظروں سے ٹکرائی، جو اسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی بیچاری کو یوں بے عزت کر کے نکالنے کی؟ وہ صرف پوچھنے آئی تھی۔ شاذم نے جان بوجھ کر اسے مزید جلانے کی کوشش کی۔ ایزل تب بولی، ہاں تو پوچھ لیا نا، اب کیا وہیں ڈیرے ڈالنے تھے؟ اور جس طرح وہ چپک کر بیٹھی تھی مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اگلی بار وہ آئی تو میں اسے خود گیٹ تک چھوڑ کر آؤں گی۔ شاذم نے ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایزل کا توازن بگڑا اور وہ شاذم کے قریب آ گرے۔ شاذم نے اپنے صحیح سلامت بازو سے اسے تھام لیا۔ دونوں کے چہروں کا فاصلہ سمٹ گیا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں پسند نہیں آیا؟ شاذم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہیں تمہیں
जलन तो नहीं हो रही मिसेस खानज़ादा? एजल का चेहरा सुर्खनार हो गया। वो शाजिम की गुर्बत से घबरा रही थी, लेकिन इस बार खौफ नहीं था बल्कि एक मीठा सा जज्बा था जो दिल में हलचल मचा रहा था। मुझे कोई जलन नहीं हो रही, मैं बस नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो। एजल ने नजरें चुराकर बहाना बनाया। झूठ मत बोलो। शाजिम ने नरमी से अपना हाथ उसके रुखसार पर रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हारी आंखें सब सच बता रही हैं। तुम जेलस थी, और सच कहूं तो एजल, तुम्हारा ये जलना मुझे बहुत अच्छा लगा। एजल के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। शाजिम की आंखों में मौजूद मोहब्बत की चमक उसे पिघला रही थी। आपको गलतफहमी हुई है, यखनी ठंडी हो रही है, पी लें। वो बात बदलते हुए जल्दी से पीछे हटी और यखनी का प्याला उठा लिया। शाजिम मुस्कुरा दिया। वो जान गया था कि बर्फ पिघल चुकी है और किला फतह हो चुका है। एजल के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, बस जुबान से इकरार बाकी था। शाजिम को अब यकीन था कि वो बहुत जल्द उस जिद्दी लड़की से अपनी मोहब्बत का इकरार करवा लेगा। रात को जब घर वाले अपने कमरों में जा चुके थे, शाजिम ने लाइट मद्धम कर दी। एजल सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान बेड पर लेटे शाजिम की तरफ था। इधर आओ एजल, शाजिम ने पुकारा। एजल किताब रखकर उसके पास आई। जी, बैठो यहाँ। शाजिम ने अपने पास जगह बनाई। एजल धड़कते दिल के साथ बैठ गई। माहौल में एक अजीब से रोमांचमय खामोशी थी। शाजिम ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की से मैं सड़क पर लड़ रहा था वो मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगी। शाजिम की आवाज़ भारी थी। एजल ने सर उठाकर उससे देखा। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस शख्स का ख्याल रखूंगी जिसे मैंने सबसे ज़्यादा मगरूर समझा था। तो अब क्या समझती हो? शाजिम ने मैंने खेज़ अंदाज में पूछा। एजल खामोश रही। वो भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी, हालांकि दिल हार चुकी थी। उसकी यह खामोशी शाजिम को एक नया हौसला दे गई कि अब फासले मिटाने का वक्त आ गया है। अगला दिन उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था, जहाँ जज्बात अपने अरूज पर होंगे और सब दीवारें गिर जाएंगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर माहौल मामूल से ज़्यादा खुशगवार और मैनखेज़ था। शाजिमा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था और घर का माहौल भी पुरसुकून था। बेगम सलमा ने चाय का कप शाजिम के आगे रखते हुए वहाब साहब की तरफ देखा और मुस्कुराई। भाई साहब, मेरा ख्याल है अब हमें मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। शाजिम ठीक हो गया है, अब इन बच्चों का वलीमा धूमधाम से कर देना चाहिए। दादी जान ने भी तायद की। हाँ बिल्कुल, और अब वकालत को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रखो शाजिम। अपने इस ज़वाजी ज़िंदगी को वक्त दो ताकि हम भी इस हवेली में बच्चों की किलकारियाँ सुन सकें। मुझे पोते पोतियों का बहुत शौक है। दादी की बात पर एजल के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। वो बुरी तरह गड़बड़ा गई और पानी का गिलास होंठों से लगा लिया। शाजिम ने मुस्कुराकर अपनी शर्माती हुई बीवी को देखा, जो नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बी अम्मी, आप भी ना? एजल ने बमुश्किल कहा और कुर्सी धकेल कर वापस वहां से उठ गई। मैं देखती हूँ किचन में कुछ काम तो नहीं है। वो वहां से भाग खड़ी हुई। शाजिम के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो समझ गया था कि शेरनी अब काबू में आ रही है। रात का वक्त था, कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। एजल शीशे के सामने खड़ी बाल ब्रश कर रही थी। जब शाजिम कमरे में दाखिल हुआ, उसने दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ एजल के पीछे आ खड़ा हुआ। आईने में दोनों की नजरें मिली। एजल ने घबरा कर नजरें झुका ली। शाजिम के अंदाज बदले बदले थे। वो मगरूर वकील नहीं बल्कि एक मोहब्बत करने वाला शौहर लग रहा था। सुबह नाश्ते की मेज से तो तुम बड़ी तेजी से भागी थी, शाजिम ने सरगोशी करते उसके कान के पास कहा। एजल पलटी और पीछे हटने की कोशिश की, मगर शाजिम ने रास्ता रोक लिया। मैं नहीं भागी थी, मुझे काम था, एजल ने बहाना बनाया। अच्छा, शाजिम की आंखों में शरारत नाच रही थी। तो अब कर लो काम, अब तो कोई नहीं है यहाँ। दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई। शाजिम उसे तंग करने के लिए आगे बढ़ा तो एजल ने पास पड़ा कुशन उठाकर उससे मारा। दूर रहो मुझसे। वो हंसते हुए पीछे हटी। शाजिम ने कुशन कैच किया और एक शिकारी की तरह उसके पीछे लपका। एजल बचने के लिए बेड की दूसरी तरफ भागी। दोनों बच्चों की तरह बेड के आगे पीछे भागने लगे। कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी। एजल बेड पर चढ़ी तो उसका पांव फिसला। शाजिम ने उसे थामने की कोशिश की और उसी कोशिश में दोनों का तवाज़ुन बिगड़ा। अगले ही लम्हे वो दोनों बेड पर गिरे। शाजिम ऊपर था और एजल नीचे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। हंसी मजाक का माहौल एकदम शदीद जज्बात में बदल गया। शाजिम ने अपनी कोहनियों पर वजन डालकर एजल को देखा।
ایزل کا سینہ تیز سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور چہرے پر بکھرے بال اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ شاذم نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے پر گری لٹوں کو پیچھے کر کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کا لمس ایزل کی روح تک اتر گیا۔ شاذم آہستہ سے جھکا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ یہ محبت کی پہلی مہر تھی۔ شاذم کی جسارتیں بڑھنے لگیں۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ ایزل کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا، لیکن اچانک اس کی انا اور پرانا غصہ جاگ اٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شاذم کے سینے پر زور دے کر اسے روکا۔ رکو۔ ایزل کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ پیچھے ہٹو شاذم۔ شاذم رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں یہ حق نہیں دینا چاہتی۔ ایزل نے رخ پھیر لیا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم تو دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے نا؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی۔ تو جاؤ، اسی سے جا کر حق لو جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ شاذم نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ محبت تھی۔ اچھا، تو یہ بات ہے؟ شاذم نے اسے چڑھانے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی مس حمیرہ، شاذم نے بھی جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ ایزل کے اندر کی جلن برداشت کی حدیں پار کر کے اس سے پہلے کہ شاذم بات مکمل کرتا، ایزل نے اسے کالر سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ فاصلہ ختم ہو گیا۔ ایزل نے کسی بھوکی شیرنی کی طرح جارحانہ شدت کے ساتھ شاذم کے لبوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک بوسہ نہیں بلکہ ایک اقرار تھا، ایک دعویٰ تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ شاذم تو جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی تو عید ہو گئی۔ وہ جو اسے منانے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، اسے بنا کچھ کہے سب مل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سانسیں بحال ہوئیں تو ایزل نے اسے چھوڑا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ خبردار، اس نے شاذم کی آنکھوں میں انگلی ڈالتے ہوئے دھمکی دی۔ اگر میرے علاوہ کسی اور کو دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گی تمہاری۔ تم صرف میرے ہو شاذم خانزادہ، صرف میرے۔ شاذم مسکرایا اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹیکا۔ تمہارے سوا مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا جانے شاذم۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کا لیمپ بند کر دیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا، لیکن محبت کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ اندھیرے میں شاذم کی بھاری اور شرارتی آواز گونجی۔ پہلی ولیمہ تو حلال کر لوں، اور پھر کمرے میں صرف محبت کی سرگوشیاں رہ گئیں۔ نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔